السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے ادارے کے لیے بات کر رہا ہوں جہاں میرے 34 سال گزرے۔ مجھے شہرت، عزت اللہ پاک نے اسی ادارے سے دی۔ میں نے اس ادارے میں 34 سال کام کیا جس کا نام پاکستان ٹیلی ویژن ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا شمار نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ایک نام تھا، ایک اس کا نام ایسے ہوتا تھا، اور جب کوئی پی ٹی وی کا ملازم یا پروڈیوسر کوئی بھی ملازم کہاں سے بھی گزرتا تھا اور اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرتا ہوں، تو لوگ اس کو عزت دیتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کا ایک وقار قائم ہوتا تھا کہ جی میں، اور اپنے آپ کو وہ خوش نصیب سمجھتا تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا ملازم ہوں۔ وقت چلتا رہا، پاکستان ٹیلی ویژن گرو کرتا رہا، اور کئی اپس ڈاؤنس ہوئے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پی ٹی وی کا ادارہ، کوئی بھی جو سرکاری ادارہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے تابع ہوتا ہے، پارٹ اینڈ پارشل آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے، پی ٹی وی یا سرکاری ادارے وہی پالیسیوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو تشہیر کرتے ہیں، ان کو لوگوں کو دکھاتے ہیں، ان کے بارے میں ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں۔ ہم نے کئی حکومتیں دیکھی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے اور عمران خان کے زمانے تک میں نے پی ٹی وی میں ہر پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز کے ساتھ کام کیا، اپنے ان کے پروگرامز کیے، میں نے ڈسکشنز کیے، ڈاکیومنٹریز۔ یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے طرح کئی اور میرے ساتھیوں نے بھی یہ کام کیا۔ انہوں نے بھی گورنمنٹ کی پالیسی کو بڑھ چڑھ کر لوگوں تک پہنچایا، عوام تک پہنچایا، نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل تک پہنچایا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، لوگ کام کرتے رہے، ایک فیملی جیسا ماحول ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو ہمیں 48 گھنٹے ہم نے کام کیے۔ جب الیکشن کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی تو پی ٹی وی کراچی، نہ صرف پی ٹی وی کراچی میں پر ہر سینٹر پہ ہمارے ساتھی اس طرح کے کام کرتے تھے، 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، تاکہ ہمارا جو رزلٹ ہے ہم اپنے رزلٹس کو پہلے پیش کریں۔ ہیلدی کمپٹیشن ہوتا تھا، مگر افسوس وقت کے گزرنے کے بعد پی ٹی وی میں بھی زوال آنا شروع۔ زوال کس نے لایا؟ اس میں کئی بحث ہیں، کئی اس میں لوگ شامل ہیں، اپنے بھی ہیں تو برائے بھی ہیں۔ انہوں نے پی ٹی وی کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ اب پی ٹی وی کی حالت یہ ہے کہ آج 24 اگست ہو گئی ہے، آج تک ملازمین کو نہ پینشن ملی ہے نہ تنخواہ ملی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو خاص کر کے جو میں پینشنرز کی بات کرتا ہوں، جو 60 سے ابو ہیں، جس میں بھی شامل، ان کو دوائیوں کے لیے، میڈیسنز کے لیے لالے پڑ گئے، اپنے جیب سے بھر کے وہ دیتے ہیں، پھر جا کے کبھی کبھی ریمبرسمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک الگ کہانی۔ جنس نے اپنا خون دیا، اپنا جوانی دی پی ٹی وی کو، اور پی ٹی وی کو اپنا گھر سمجھا، یعنی اپنے گھر سے زیادہ ٹائم ہم لوگ پی ٹی وی میں گزارتے تھے، یعنی ہمارا گھر تھا، اس گھر کے ہم باشندے تھے، ہم وہاں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے، سیاسی پریشر کی وجہ سے، سیاسی اپائنٹمنٹس کی وجہ سے، سیاسی لوگوں کی وجہ سے، کہ ایک سنسان سا علاقے ہو گئے، وہاں کچھ بھی نہیں، ہو کا عالم ہو رہا ہے۔ ہمارے ڈرامے جو پوری دنیا میں مشہور تھے، کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرامے سے پڑوسی مملک کے روڈ سنسان ہو جاتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسی پروڈکشنز ہے، یہ کیسے ڈرامے ہیں، کیسی کہانی ہے، کیسی میوزک ہے۔ یعنی ہر قسم کے پروگرام پی ٹی وی کو یہ اعزاز، ہمارے ہر ساتھی نے اس کا کنٹریبیوشن ہے، اس نے کام کیا، چاہے وہ ہمارے سینئر ہوں، چاہے وہ ہم سے جونیئر ہوں، چاہے ہمارے ہم اثر ہوں، ان سب نے کام کیا، اپنے ملک کا، اپنے پی ٹی وی کا، اپنے ادارے کا نام روشن کیا۔ اب تنخواہیں بھی نہیں ہیں، پینشن بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ادارے کو؟ سیاسی بھرتیوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یعنی پی ٹی وی کی انتظامیہ نے، بڑوں نے یہ سوچا کہ جیسے پرائیویٹ چینلز پہ اینکرز کو لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں، اس طرح ہم بھی اینکرز رکھتے ہیں، ان کو لاکھوں میں پیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔
لیکن پرائیویٹ چینل اور گورنمنٹ چینل میں جناب فرق. پرائیویٹ چینلز کی ان کی اپنی سیٹ ہیں، ان کی اپنی ملکیت ہے، اپنی پراپرٹی ہے، اپنے ریسورسز ہیں، لیکن ہم اللہ کے بعد پی ٹی وی پہ بھروسہ، ہم اپنی روزی اللہ کے بعد پی ٹی وی سے لیتے. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہوتی ہے، سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں یا غلط پالیسی ہوتی ہے، غلط پلاننگ ہوتی ہے، اس نے ہمارے پی ٹی وی کو ڈبو دیا. کوئی ارننگ نہیں، کوئی بات نہیں، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ جو سیاسی بھرتیاں ہو گئی ہیں اور اس قسم کے اینکر پرسن، سو کالڈ اینکر پرسنز، جن کو ہمارے پروڈیوسرز نے تیار کیا کسی زمانے میں یا کچھ، ہم نے ان سے باتیں کی، وہ ہم لاکھوں روپے کے پیکیج پہ آ گئے ہیں، اور کچھ اپنوں نے بھی لوٹا، کچھ غیروں سے شکایت کون کرے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حکومت کا یہ ایک ایسا ادارہ ہے، حکومت کوئی بھی ہو، یہ پی ٹی وی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. اپنے اس ادارے کے لیے حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم پی ٹی وی کو کس نہج پر لے گئے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کا سامان بیچنے تک مجبور ہو گئے، ان کی دوائیاں ختم ہو گئی، خاص کر کے جو پینشنرز ہیں ان کے لیے باقاعدے بچوں کے فیس، اپنا بجلی کا بل دینا، گیس کا بل دینا، یہ کتنے بلز ہوتے ہیں، یوٹیلیٹیز کے بلز ہوتے ہیں، وہ مجبور ہو گئے ہیں. کسی کی لائٹیں کٹ گئی ہیں گھروں کی، رو رہے ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا اس سے حکومت کے قد اور کاٹھ میں اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ان کا قد شرم سے جھک جائے گا. یہ میں معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کر، کیونکہ پی ٹی وی ہی ہے وہ ادارہ ہے جو آج تک سب کو سیٹلائٹ کے چینلز میں اس کی سپورٹ کرتا ہے. جتنے پرائیویٹ چینل بنے وہ ہمارے پی ٹی وی کے دوستوں نے ہی بنائے. ان کی ایکسپرٹیز تھی، اس میں ان کا نالج تھا، ان کا تجربہ تھا، تب وہ چینل اپنے اس پاؤں پہ کھڑے ہوئے. ابھی بھی کئی چینلز کو ہمارے لوگ چلاتے جو ریٹائر ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. ہماری انتظامیہ، میں عطا تارڑ صاحب سے میری نیاز مندی ہے، میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس سے میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی دیں. آپ پروفیشنلی ایک وکیل ہیں، ریناؤنڈ وکیل ہیں، آپ کا ایک نام بھی ہوگا، لیکن آپ اس تجربے کا کچھ تجربہ لیں. پی ٹی وی کی انتظامیہ سے میٹنگز کریں، ہمارے ایم ڈی سے، سیکٹری سے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی ہونے کی وجہ سے پاور آپ کے ہاتھ. آپ وہ پاور ہمارے جو پروفیشنل مینس ہیں ان کو آگے لائیں، جنہوں نے پی ٹی وی کے لیے 30 40 سال کا اپنا دن رات ایک کر کے پسینہ بہا کے اپنا ٹائم دیا. ان سے آپ صلاح مشورہ کریں، ان سے آپ ڈسکشنز کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو آگے بڑھائیں. تو یہ مسئلہ جو ہے نا، اگر معاشی طور پر ہمارا ادارہ مستحکم ہوگا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ادارے کے جو اسٹاف ہے اس سے کوئی شکایت نہیں. وہ دن رات ایک کر کے اپنے کام کرتے ہیں، عزت کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگلوں کو ریسپیکٹ دیتے بھی ہیں اور ریسپیکٹ لیتے بھی. اب پی ٹی وی کے لوگوں کی بددعاؤں سے بچے، کیونکہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، دوائی بھی نہیں ہے، اور باقاعدے ایک لحاظ سے پی ٹی وی کا پٹھا بٹھایا گیا ہے جیسے کچھ اور سرکاری اداروں کا پٹھا بیٹھ گیا ہے. اس دن سے ڈرے، اس وقت سے ڈرے، کیونکہ پی ٹی وی اگر بیٹھ گیا تو کچھ نہیں بچے گا. پی ٹی وی کا ایک نام ہے، آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی بدنام نہ کریں. ہماری جو جتنے بھی بڑے افسران ہیں، ایم ڈی، سیکٹری صاحب، میری ان سے بھی گزارش کہ وہ خدا کے واسطے ٹائم نکال پی ٹی وی کے نمائندوں کو بلائیں، جو جائز نمائندے، جو دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں، نہ کہ وہ سو کالڈ جو اینکرز یا جو آپ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہ لاکھوں روپیوں سے کئی گھر غریبوں کے چل سکتے. آپ موقع تو دیں پی ٹی وی والوں. پی ٹی وی کا کوئٹہ کا ورکر سے لے کے اسلام آباد کے ورکر تک سارے سینٹرز میں اتنے ایسے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے ایسے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں. کراچی بھی اس میں شامل ہے، لاہور بھی شامل ہے، ملتان بھی شامل ہے، ہر سینٹر، مظفر آباد بھی شامل ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھیں، پی ٹی وی کے ادارے کو نیست و نابود نہ کریں. کسی نے ایک نے دوسرے دوست سے پوچھا، یار ہم نے پی ٹی وی کے لیے یہ اتنا کچھ کیا، کیا یہ پیار ہے؟ دوسرے نے کہا جی ہاں یہی پیار. تو اس چیزوں سے بچیں، لوگ طنز نہ کریں، لوگ باتیں نہ کریں. پی ٹی وی کے مقدس ادارے کی ہم توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کو چلانے والے خدا کے واسطے ہوش کے ناخن